وہ اسلام، وہ امن کا اسلام جس میں اقامت صلات ہر فرد کے اوپر حکم تھا کہ اٹھو جنگ کرو، رائز کس چیز کے لیے؟ امن کے لیے جنگ کرو، اور لوگ بھرتی ہوئے جوک در جوک اس نظام میں جوک در جوک آئے، تو اس نظام میں اس کے قیام کے لیے بھرتی ہوئے، اس میں جتنے لوگ تھے وہ پھر بن گیا ایک بہت بڑا ملٹری گیریزن، اتنا بڑا جسے میکسیمم کہتے ہو، ایک ادنا چھوٹا سا ملٹری گیریزن، اور ایک اتنا بڑا ملٹری گیریزن میکسیمم جسے کہتے ہیں، اس سے بڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ملٹری گیریزن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اور یہ وہ چیز تھی اقصیٰ جسے کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں حقیقت خرافات میں کھو گئی، قصے کہانیاں سنانے والے، عیسائیوں کو بھی بیوقوف بنانے والے ان کے پادری، مسلمانوں کو یہ رانا محمد عظیم اور یہ بریلوی اور یہ جتنا آپ کا طبقہ، میں I don't blame him. These people are born in ignorance. یہ جہالتوں میں پیدا ہوتے ہیں اور ان میں جرت نہیں ہوتی to even question their faith, their beliefs. میں ایک شیعہ گھر میں پیدا ہوا، I was born in a Shia house, so to say. لیکن وہ نانا کی تعلیمات جو کچھ بھی تھی وہ سنتا تھا، تو سننے کے بعد میں نے کہا یار یہ ہمیں کیا چیزیں سناتے ہیں یہ، تو once you question کرنا ان بلیفز کو جو آپ کو آپ کے ماں باپ کی طرف سے ملتے ہیں، اسی چیز کا نام ہجرت ہے۔ ہجرت جو آپ کرتے ہو جہالت سے نور کی جانب، اور نور کی جانب، اور یہ جو جہالت سے، مسلمان کو جہالت سے نور کی جانب ہجرت کرنا ہے، اسے سوچنا ہے۔ جو اقبال نے کہا تھا، اس نے کوئی طنز نہیں کیا تھا، جھنجھوڑنے کے لیے کہا تھا کہ جس چیز کو تم اسلام اسلام کہتے چلے آ رہے ہو، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ یہ جو عقیدے تم نے گھڑ رکھے ہیں اور جس ثواب کے چکروں میں تم مبتلا ہو، اور آنکھیں بند کر کے کیا کہتے ہیں جی، کھجور کے ساتھ روزہ کھولنا ہے، اس سے بہت مبارک ہوتا ہے، اور دیکھ لو تمہارے پاس دنیا میں ہے کیا، تمہاری اوقات کیا رہ گئی ہے دنیا میں۔ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ یہ اقبال نے اس سوئی ہوئی قوم کو، جس اس بیچارے کے بس میں تو کچھ نہیں تھا، علم کا تو وہ سمندر تھا، وہ آدمی علم کا تو ایک سمندر تھا۔ جو لوگ جانتے ہیں اقبال کو، میرے نانا جیسے ذکر کرتے تھے، وہ کہتے تھے ڈاکٹر صاحب کا ذکر آپ جب کیا کرو، آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کس انداز سے اور کس نہج سے بات کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے طور سے کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ جو 6 لیکچرز آن ریکنسٹرکشن آف اسلام ہے، اس میں ایک خطبہ ہے کہ اس میں فرمایا کہ مسلمان واپس آ سکتا ہے، اپنے اس مقام کو ری گین کر سکتا ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے، ایک شرط۔ یہ جملہ ہے اس لیکچر میں، 6 لیکچر، اس کی ایک شرط ہے، اس کی ایک شرط ہے کہ مسلمان اسلام کی جانب اس روح کو لے کے آئے، وہ روح جس کا نام عمر فاروق ہے، وہ عمر فاروق جس نے، یہ پورا جملہ ہے، جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری لمحات میں یہ جملہ ادا کیا تھا، حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ۔ یہ جملہ ہے، سنایا جاتا ہے کہ جب لوگوں نے رسول کریم سے کہا کہ آپ وصیت فرمائیں کہ کون، روایت ہے who knows what is true، کہا کہ آپ وصیت فرما جائیں کہ آپ کے بعد خلیفہ کون بنے گا، تو آپ کو معلوم ہے جو روایت ہے، عمر فاروق نے کہا کہ اس میں کوئی وصیت کی ضرورت نہیں ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس اللہ کا قانون موجود ہے، ہم اس کے مطابق۔ اقبال نے کہا مسلمان کے لیے یہ جملہ ہے، اس جہالت سے نکلنے کا، حسبنا کتاب اللہ۔ تم اس کے مطابق سوچو تو صحیح کہ وہ تعلیم تھی کیا۔ قرآن کریم کے وہ اتنے خوبصورت باتیں، اتنی عظیم الشان باتیں، ان کی حقیقت، اس کو تو انسان کے بس کی بات ہی نہیں کہ پیش کرے۔ میں کیا، میری کیا جرت، میری کیا حیثیت۔ اقبال جیسا آدمی جو قادر الکلام تھا، جس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ تھا، وہ کہتا ہے وہ حرف راز جو مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں،
خدا مجھے نطق جبرائیل دے تو کہوں، میرے پاس تو نطق جبریل نہیں ہے، میں ہاؤ کین آئی ایکسپلین وہ کتنی عظیم الشان باتیں ہیں